المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی آخری فصل میں سے فضائل بعض سور القرآن یعنی قرآن مقدس کی بعض آیات اور صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو آج کے درس میں جو اس فصل کا اگلا باب 7واں باب ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، تو اس کا عنوان قائم کیا ہے خواص القرآن، کہ خواص قرآن کے جو خواص، اسے کہہ سکتے ہیں قرآنی تاثیر، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی تاثیر، قرآنی آیات اور صورتوں کے اثرات، اور قرآن کا بطور علاج استعمال کرنا۔ تو ابھی جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے جو قرآن مقدس نازل فرمایا اس میں شفا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے ایمان والوں کے حق میں۔ تو سورۃ یونس میں بھی فرمایا گیا کہ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اب علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن مقدس کو بطور شفا بیان کیا گیا، تو شفا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ فقط روحانی امراض کا علاج ہے یا یہ ظاہری امراض کا بھی علاج ہے؟ دیکھیے، روحانی امراض مثال کے طور پر سب سے بڑا کہ شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ وہ امراض ہیں جن کا علاج آپ ظاہری دواؤں سے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حسد کرنے والے کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح آپ متکبر شخص کی کاؤنسلنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے کوئی فریم ورک جو اسے اس تکبر سے نجات دلائے، نفاق سے نجات دلائے، تو یہ امراض القلوب، دلوں کے امراض ہیں۔ تو قرآن بلا شک و شبہ ان امراض کا علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پہلو ظاہری امراض کا مسئلہ ہے، کیا قرآن ظاہری امراض کا بھی علاج ہے کہ نہیں؟ تو اس کے حوالے سے بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور علماء کا ایک تقریباً یوں سمجھیے کہ غالب طبقہ وہی ہے جو قرآن کو ظاہری امراض کے لیے بھی علاج تسلیم کرتا ہے۔ اب اس میں جو ایک پہلی اصولی بات سمجھنے کی ہے کہ ایسی روایات ملتی ہیں جن میں قرآن کا ظاہری امراض کا علاج ہونا بطور کلیہ ثابت ہے، ان پرنسپل، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اب ایک ایک بیماری کا، ایک ایک تکلیف کا اور ایک ایک آیت کی تاثیر تو روایت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کا ظاہری امراض کا علاج ہونا یہ روایات میں اور صحیح روایات میں ثابت ہے۔ اب اس کے بعد جو قرآن کی آیات سے علاج کرنے کا مسئلہ ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہم وظائف القرآن، قرآن سے وظائف کے ذریعے سے علاج کرنا، تو یہ بنیادی طور پر صالحین، امت کے صالحین کے تجربات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ایک کلیہ یا ایک پرنسپل اخذ کیا کہ قرآن ظاہری امراض کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ایک ماہر طبیب ہوتا ہے، کیمسٹ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کون سا کمپاؤنڈ کس بیماری کے لیے یعنی اثر انداز ہوتا ہے، کون سی دوائی کس بیماری کے لیے چاہیے، اسی طرح امت کے صالحین نے کیا کیا کہ قرآنی آیات کی تاثیر کو دیکھ کر تجربے کے ذریعے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اس مسئلے کا حل ہے، اس آیت میں اس تکلیف کا علاج موجود ہے، تو اس میں بنیادی طور پر تجربہ شامل رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کوئی انسان یہ اعتراض جب کرے
کہ یہ روایت میں کہاں آیا، ایسی روایت تو موجود نہیں ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بے جا اعتراض بنتا ہے، کیونکہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کس بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو کسی خاص روایت کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کو امام سیوطی نے خواص القرآن کا جو یہ باب ہے تو فرماتے ہیں افردہ بالتصنیف جماعت، اس باب کو یعنی قرآن مقدس سے علاج کے باب کو اس کے حوالے سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے امام التمیمی ہے، اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ کی مستقل کتاب خواص القرآن کے نام سے ہی ہے، متاخرین میں امام الیافعی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں اس باب میں لکھی گئی ہیں۔ اب دیکھیں امام سیوطی پہلے ہی بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب کسی عالم کی بات نہیں مانا، یا فار ایگزامپل کسی مسئلے میں ہم نے کوئی پوزیشن پہلے سے لی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد کسی عالم کی کتب کا یا ان کے کسی نظریے کا جائزہ پہلے سے ایک پریجوڈسڈ مائنڈ سیٹ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک علم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیے امام سیوطی ابتدا میں ہی بات بیان کرنے سے پہلے ہی کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَغَالِبُ مَا يُذْكَرُ فِي ذَلِكَ كَانَ مُسْتَنَدُهُ تَجَارِبُ الصَّالِحِينَ، تو فرماتے اس باب میں جو غالب چیزیں بیان کی جائیں گی تو فرماتے ہیں اس کا مستند، اس کا ماخذ کیا ہے، تو انہوں نے یہاں نہیں فرمایا ہمیں روایات سے بیان کریں گے، ہم آثار سے بیان کریں گے، فرماتے ہیں تجارب الصالحین، یہ صالح لوگوں کا قرآنی آیات کی تاثیر کے حوالے سے تجربہ ہے، تو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے وَحَا أَنَا أَبْدَأُ بِمَا وَرَدَ مِن ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ، فرماتے یہاں میں شروعات کروں گا جو اس باب میں روایات آئی ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک کلیہ قرآن ظاہری امراض کا علاج ہے، تو فرماتے پہلے میں ان روایات کو بیان کروں گا، ثم التقط عیونا مما ذکرہ السلف والصالحون، فرماتے اس کے بعد ہم اس کی طرف آئیں گے جس کا تذکرہ سلف صالحین نے کیا ہے۔ تو پہلی جو بات ہم نے قرآن سے آیات بیان کی، تو اس کے بعد فرماتے ہیں اخرجہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیکم بالشفاعین، تم پر لازم ہے کہ تم دو شفا بخش چیزوں کو لازم پکڑو، الاصل والقرآن، شہد اور قرآن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ہی اور ایک روایت ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے خیر الدوائی القرآن، کہ سب سے بہترین دوا جو ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح امام ابو عبید طلحہ ابن مصرف رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں قان یقال اذا قرئ القرآن عند المریض وجد لذلك خفہ، فرماتے ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے وہ افاقہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی شعب الایمان میں واصلہ ابن اسقع سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا شقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجع حلقی، ایک شخص نے گلے کے تکلیف کی شکایت کی رسول اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، تم پر لازم ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ تو سب سے جو اہم روایت اس باب میں ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھی، تو وہاں پر اور ایک لوگوں کا مجموعہ تھا، تو ان کے سردار کو یعنی سانپ نے کاٹ لیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ لوگ آئے صحابہ کے پاس اور یہ کہا کہ کیا تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ تو صحابہ میں سے کوئی شخص تشریف لے گیا اور ان پر دم کیا قرآن کی آیات کے ذریعے، سورہ فاتح کے ذریعے سے، تو وہ شخص اسے شفا حاصل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ، انہیں کیسے خبر تھی کہ سورہ فاتح کیا ہے، یہ رقیہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ ظاہری امراض کے لیے بھی قرآن میں کیا ہے، شفا ہے۔ تو اب دیکھیں اسی کے ذریعے سے ناظم رحمہ اللہ نے آغاز فرمایا ہے هو الشفاء ظاہرا و باطنا لکل مبتلا اتاہ موقینا، فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، شفا ہے، کس چیز کے لیے، ظاہری امراض کے لیے بھی اور باطنی امراض کے لیے بھی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن مقدس سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ہم ان تاثیرات کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں، یا
ایمان اس درجے ضعف کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم شاید توجہ ہی ان چیزوں کی طرف نہیں کر پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ مُبْتَلًا أَتَاهُ مُوقِنًا، ہر کسی ایسے شخص کے لیے جو مبتلا ہو کسی تکلیف میں، جو یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو بطور شفا اختیار کرے گا، اس کے لیے ظاہری اور باطنی امراض کی شفا موجود ہے۔ فرماتے ہیں قراءۃ وبالرقى وشربه تعلیل مانعیہ فیہ ما بہ، فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے ذریعے سے رقیہ کرنا اور قرآنی آیات کو لکھ کر پینا، ٹھیک ہے، نہیں ایک تو ہے کہ آپ پانی پر دم کر کے پڑھیں، دوسرا ہے کہ بعض علماء نے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی شاید آئے گا نیچے، کہ زعفران سے قرآن کی آیات کو لکھ کر، ٹھیک ہے، اس کو پھر پینے کو بطور علاج بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں، بعض اجازت دیتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا کہ جن ابواب میں علماء کے درمیان اختلاف ہو تو وہاں پر کوئی متشدد رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کے آگے ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ کیا کیا خواصیت ہیں۔ فرماتے وجاء فی فاتحۃ القرآن شفاء کل الداء بالایقان، فرماتے ہیں سورہ فاتحۃ القرآن، اس میں یقیناً کیا فرماتے ہیں بالایقان، اس میں یقیناً ہر ایک مرض کی شفا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے، فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر ایک یعنی مرض کی شفا موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے روایت میں اگرچہ ضعف بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم نے بیان کیا کہ شرائط کے ساتھ علماء ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے مقدمے میں اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ فرماتے کہ میں بہت تکلیف میں مبتلا رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے عمرہ یا حج، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، یعنی بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان دنوں میں اپنا معمول بنا لیا کہ میں زمزم کے پانی پر سورہ فاتح کا دم کر کے پیا کرتا تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ایسی شفا عطا فرمائی گویا کہ میں بیمار ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ یہ تو صالح امت کے صالحین میں سے ہیں، اور یہ امت کے ان علماء میں سے ہیں جو سنت کی اتباع کو لازم خود پر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے سورہ فاتح کے حوالے سے۔ اس کے بعد فرماتے لم ینس قارئ لد المنام اربع آئین اول السنام ما آیت الکرسی آیتان بعد ثلاث الختم بالقرآن۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد اور ایک روایت امام دارمی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات من البقرہ عند منامہ لم ینس القرآن، جو شخص، یہ دیکھیں قاری جو ہوتے ہیں قرآن کے حفاظ جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ رہتا ہے کہ قرآن کہیں چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کرے تو وہ قرآن نہیں بھولے گا۔ اس میں سے فرمایا ایک تو ابتدائی 4 آیات، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات اور آخری 3 آیات، کتنی ہو گئی 10، پہلی 4، اس کے بعد آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد کون سی آیت ہے وہ؟ آیت الکرسی کے بعد والی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ 2 آیات، اور اس کے بعد آخری 3 آیات، ٹھیک ہے، للہ ما فی السماوات والی۔ تو فرمایا جو قرآن کا حصہ اس نے یاد کیا ہوگا تو وہ اسے محفوظ رہے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کے لیے سند کے حوالے سے رجالہ رجال صحیح، اس روایت کی جو روات ہیں وہ صحیح ہیں، الا ان الشعبی لم یسمع من ابن مسعود، سوائے کہ امام شعبی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل، ان سے سبا ان کا ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں لدینک اللہم للحساب افا غیر فی اذنی ذل استصعاب۔ تو یہ ایک اور روایت ہے اور صحیح روایت ہے،
इमाम तबरानी ने मौजम सगीर में बयान किया सैयदना अनस से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना मुआज़ से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अला उअल्लिमुका दुआन तदऊ बिही लौ कान अलैका मिस्ल जबलिन दैनन लअद्दल्लाहु अन्क, कि ए मुआज़ क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ ना सिखलाऊं कि अगर तुम पर पहाड़ों जितना कर्ज भी होगा अल्लाह उसे अदा फरमाएंगे। फरमाया तुम कहा करो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो आगे फरमाया इसके साथ रहमानद दुनिया वल आखिरह तुअतीहा मन तशा व तमनउ मिनहुमा मन तशा इरहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अर्रहमतिन मन सिवाक। ठीक है, तो फरमाया इसके ज़रिए इसकी तासीर में क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए कर्ज की अदायगी की सबील खोलते हैं। इसके बाद फरमाते हैं और एक रिवायत जिसमें कि ज़ौफ़ बयान किया गया है और ये मौक़ूफ़ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पर बयान की गई। फरमाया इज़स्तअबत दाबत अहदिकुम औ कानत शुमूसन फलयक़रा हाज़िहिल आया फ़ी उज़ुनिहा अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि तुरजऊन। फरमाया जब तुम में से किसी की सवारी बिदक जाए, यानी वो काबू में ना आए, तो उसके कान में यह आयत पढ़ा करो अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इसमें अगर देखेंगे ना रिवायत आयात में क्या होता है, जो मसला होता है ना उसी के आस पास का मौजू। देखिए यह है घोड़ा बिदक गया है, अब क्या आप चाहते हैं, ये काबू में आ जाए, है ना। तो इस आयत में अगर आप देखेंगे ना क्या है, फरमाया वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह के सामने सरनिगू हो जाते हैं हर कोई वो जो आसमान और ज़मीन में है। तो आप इसको काबू में लाना चाहते हैं तो कुरान की वो आयत इख्तियार की जा रही है जिसमें सरेंडर का पहलू शामिल है। समझ आ रही बात। इसी तरह आगे फरमाते हैं अमामुना फी गर्क़ि फी बिस्म अमानुना फी गर्क़ि फी बिस्म मा क़दरुल्लाह अता लिल ख़त्म। फरमाते हैं ये जो है इमाम इब्न सुन्नी ने अमलुल यौम वल लैला में बयान की है सैयदना हुसैन इब्न अली से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमानुल लि उम्मती मिनल गर्क़ि, मेरी उम्मत को डूबने से बचाने की जो पनाह अल्लाह ने अता की है वो क्या है कि जब वो सवारी में यानी किसी किश्ती में या ट्रांसपोर्ट में सवार हो जाएं तो वो क्या पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अगर आप इस आयत को भी देखेंगे ये कब कहा गया था, जब नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में चढ़े थे तूफ़ान की हालत में, तो फरमाया तब उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी और फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, इन आयत को पढ़ा करे। इसी तरह जो और एक रिवायत है फरमाया शिफ़ाउ कुल्लिल कर्बी फ़ी दुआई यूनुस, सवारी में चढ़ते हुए। हाँ, तो ये तो दुआ भी है ना, ये उसके अलावा भी सही रिवायत से दुआ साबित है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। तो इसके बाद देखिए फरमाया शिफ़ाउ कुल्लिल कर्बी फ़ी दुआई यूनुस, हर किसी तकलीफ़ से जो शिफा है, पनाह है, वो क्या है, वो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो क्या दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो वहाँ पर आगे देखिए फस्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। तो हमने उन्हें पनाह की अता की और उनकी दुआ कबूल की और गम से नजात अता कर दी, और इसी तरह हम बाईमानों को नजात अता करते हैं। तो इससे ये इस्तिदलाल किया गया कि फरमाया जब इंसान किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो वो इस तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका विर्द किया करे। इसी तरह फरमाते हैं आगे फ़क़रा फ़ी इनाइ माइन लिस्सिहरि इन्नमा फलम्मा फ़वक़अ लिल अर्बई इमसह रअसहु वलिल वजहि फ़िल हल्क़ि वस्सद्रि अतल कुरानु क़िराअतन वजाअनल अमानु मिन सारिकिन फ़ी आयति मशहूरा ऐ कुलिदुल्लाह लिख़त्मि सूरा। अब देखिए यहाँ फरमाते हैं और एक रिवायत जिसकी सेहत के बारे में मालूम नहीं है कि ये इसकी सेहत का क्या मामला है, इसे इमाम इब्न हातिम ने अपनी तफसीर में बयान किया है और ये मौकूफ़ रिवायत है। फरमाते हैं बलगनी अन्ना हाउलाइल आयात शिफ़ाउ मिनस सिहरि बिइज़्निल्लाह।
فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جو نیچے بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ناظم نے ان آیات کا پہلا لفظ اختیار کیا ہے. دیکھیے فلما، نظم کی طرف دیکھیے تب سمجھ آئے گا. فرماتے ہیں للسحر انما، جو سحر کا علاج ہے وہ کن کن میں ہے؟ ایک تو انما والی آیت وہ ہے نیچے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، انما صنعوا کید ساحر، تو اس آیت میں سے انما لفظ لیا ہے. اس کے بعد فرمایا فلما، فلما یہ اوپر والی آیت ہے، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، ٹھیک ہے. اس طرح فرماتے ہیں فوقع، اسی طرح جو یہ فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون، اس کے بعد 4 آیات، ٹھیک ہے. تو وہی فرمایا وللاربع امسا رأسہ، فرماتے ہیں اس کو مسحور کے سر کے اوپر ڈالا جائے اس کا پانی، ٹھیک ہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں بلغنی، مجھے یہ بات بیان کی گئی کہ یہ جو آیات ہیں یہ سحر سے شفا عطا کرتے ہیں. تقرأ فی انائن، کہ انہیں کسی برتن میں پڑھا جائے، فیہما جس میں کیا ہو؟ پانی ہو. ثم یصب علی رأس المسحور، اور اس کے بعد مسحور کے سر کے اوپر اس پانی کو انڈھیلا جائے. تو فرماتے وہ کون کون سی آیت ہے؟ ایک تو سورۃ یونس کی آیات، اس کے بعد سورہ اعراف کی فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون سے لے کر 4 آیات، ٹھیک ہے، اور آخری سورہ طٰہٰ کی آیت. تو فرمایا اس سے سحر کے مقابلے میں علاج ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا وللوجع فی الحلق والصدر اتى القرآن قراءة وجاءنا الامان. اسی طرح اگر کسی کے گلے میں تکلیف ہو، چھاتی میں تکلیف ہو، تو فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے. قرآن کی تلاوت عمومی طور پر فرمایا اس سے شفا حاصل ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں ہمارے لیے امان عطا کی گئی چوروں کے مقابلے میں. دیکھیے قرآن کے ساتھ تعلق ہونا ہے نا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو یہ روایت امام سیوطی نے در منصور میں بیان کی ہے، اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن قول اللہ، اللہ رب العزت کے اس قول یعنی اللہ کی اس آیت کے حوالے سے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اس کی آخری آیت تک، انتہا تک. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا امان من السرق، یہ چوری کے مقابلے میں تمہاری کیا ہے؟ امان ہے، حفاظت ہے. فرماتے وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَلَاهَا حَيْثُ أَخَذَ مَضْجَعًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَارِقٌ فَجَمَعَ مَا فِي الْبَيْتِ وَحَمَلَهُ وَالرَّجُلُ لَيْسَ بِنَائِمٍ حَتَّى انتهى إِلَى الْبَابِ فَوَجَدَ الْبَابَ مَرْدُودًا فَوَزَعَ الْقَارَةَ فَفَعَلَ ذَلِكَ 3 مرات فَضَحِكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَحْسَنْتُ بَيْتِي. تو فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک صحابی، انہوں نے سوتے وقت ان آیات کو تلاوت کیا اور اس کے بعد لیٹے تھے، تو یہاں تک کہ ایک چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے سامان جمع کر کے اٹھانا شروع کیا. تو دیکھا کہ جو دروازہ ہے وہ کھولنا چاہ رہا تھا، دروازہ کھل نہیں رہا تھا، اور یہ صحابی سوئے نہیں تھے، فقط لیٹے رہے تھے. تو فرماتے اس کے بعد انہوں نے تبسم فرمایا اور کہا کہ میں نے اپنے گھر کی حفاظت کا سامان پہلے ہی اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، شاید ہمیں آج اجنبی معلوم ہوتی ہیں جس تہذیب میں، علم کے جس معاملے میں ہم پل رہے ہیں، ورنہ یہ بڑی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اپنے بڑوں سے اپنے گھر کا ایک تجربہ سنا ہے، میں آن کیمرہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دادا اللہ رب العزت کی مغفرت فرمائے، ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چور اسی طرح داخل ہوا. وہ شال کشمیر آرٹس وغیرہ کا کام کرتے تو چور داخل ہو گیا. جب وہ اندر آیا تو انہوں نے دادا جی کو نماز میں مشغول دیکھا تو وہ خود سامان بند کر کے خود واپس، سامان چھوڑ دیا، خود واپس آ گیا. اور دوسرے دن اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے کر آیا اور توبہ کی، کہا کہ میں تو کل شام آیا چوری کرنے، یہاں دیکھا کہ تم کس میں ہو، تم تو نماز میں ہو، تہجد میں ہو، تو میرے دل پر بہت اثر ہو گیا کہ تم تہجد میں اور میں چوری کرنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایسی تاثیر پایا جانا یہ کوئی بڑی خطرناک باتیں نہیں ہیں. ہمیں اس لیے شاید کچھ اجنبیت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک بہت ہی ریڈکشنسٹ تہذیب، میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں، اس میں پل رہے ہیں. بہرحال آگے چل کر فرماتے ہیں یکتب للنفاس بالدعاء کأنہم سنتین للانتہاء یکتب للقسوة الجنان
یاسین فی الجام بالزعفرانی. اب دیکھیے یہاں فرماتے ہیں امام بیہقی نے اسے بیان کیا ہے الدعوات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ ایک خاتون وضع حمل میں بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو فرمایا ان سے کہا گیا یکتب فی قرطاس ثم تسقی, کہ ایک اس پہ کاغذ پہ لکھو پھر اسے اس کا پانی پلاؤ. بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الحکیم الکریم سبحان اللہ تعالی رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد کأنہم یوم یرونہا ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون. اور اس کے بعد کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو یہ آیات تلاوت کرنے کے بارے میں کہا گیا. اسی طرح اور ایک روایت جس کی صحت میں کچھ واضح نہیں ہے معاملہ, امام حاکم مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر محمد ابن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ قسوہ, جو شخص اپنے دل میں کیا پاتا ہو, سختی پاتا ہو. ٹھیک ہے, فل یکتب یاسین والقرآن فی جام بزعفران, تو وہ کیا کرے, وہ سورہ یاسین کو لکھے کسی گلاس میں, کسی برتن میں زعفران کے ذریعے سے, ثم یشرب ہو, اور اس کے بعد اسے پیے. ٹھیک ہے, اور فرماتے ہیں وکان ابراہیم یکرہ ذالک, فرماتے بعض علماء نے اس کو لکھنا, قرآن کو لکھنا اور پھر پینا, اس کو ناپسند کیا ہے. اور لیکن دیکھیں یہاں پر یہ ہے اہل حدیث کا اصل طریقہ. فرماتے ہیں یہاں پر جو محقق ہیں, فرماتے ہیں وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيث لَمْ يَكُنْ لِلْكَرَاهَةِ مَعْنَى إِلَّا أَنَّ فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ. فرماتے ہیں اگر کہ یہ روایت صحیح ہوتی تو کسی کی کراہت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی صحت میں کیا ہے, نظر ہے. اس پر علماء نے کلام کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد اور ایک روایت جو ہے, تو یہ یہاں پر آیا صفحہ نمبر 57 کا جو آخری شعر ہے, یکتب للقسوۃ فی الجنان یاسین فی الجام بالزعفران. اس کے بعد فرماتے ہیں یقرأ للوسواس هو الاول کفافنا واقعۃ تحصل للدغ اقرب بمسح الماء والملح کل یلعوزتان جاء. اب دیکھیں یہاں پر اور ایک روایت جو ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے, ابو داود میں روایت موجود ہے. فرماتے ہیں سألت ابن عباس, ابو زمیل فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات کی, ان سے عرض کیا قلت ما شیء اجدہ فی صدری, میں یہ اپنے دل میں کیا پا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایسی ہی اور ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب 7 احرف کا مسئلہ یہ کہا گیا کہ قرآن کو ایک سے زائد طریقوں پر پڑھنے کی اجازت ہے, فرماتے ہیں میں نے اس کی وجہ سے اپنے دل میں بہت حرج محسوس کیا, یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں شک میں مبتلا ہونے لگا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے میرے دل پر زور سے ایسے یوں سمجھیے کہ ایک گھونسا مارا. فرماتے ہیں پھر میری حالت ہو گئی گویا کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے روحانی معاملات ہیں اور ان کی ہمارے دین میں حقیقت ثابت ہے. بہرحال یہاں اس روایت میں فرماتے ہیں کہ ابو زمیل نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کیا پا رہا ہوں, تو انہوں نے فرمایا کیا پاتے ہو تم, تو انہوں نے کہا واللہ ما اتکلم بہ, اللہ کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا. فقال لی الشیء من شک, تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا تمہارے دل میں کوئی شک, یعنی اللہ کی بارے میں کوئی شک پایا جا رہا ہے. قال وضحک, اور اس کے بعد فرمایا انہوں نے تبسم فرمایا ما نجا من ذالک احد, فرمایا اس سے کوئی شخص بچا, شیطان تو حملہ آور ہوتا رہتا ہے. فرمایا قال حتی انزل اللہ عز وجل, یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی فإن كنت في شك مما انزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اور اس کے بعد فرمایا فقال لی, کہ ابو زمیل فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اذا وجدت فی نفسک شیئا, جب تم اپنے دل میں کوئی شبہ یعنی کوئی تنگی یا دین کے حوالے سے کوئی شیطانی وسوسہ پاؤ تو کیا پڑھا کرو هو الاول
والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور فرمایا حسنہ الالبانی، اسے شیخ البانی نے بھی حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے. تو اس کے بعد جو اور ایک روایت ہے لدیغ، یعنی اگر کسی بچھو نے ڈھسا ہوا ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سب کیا ہیں، یہاں پر باطنی امراض کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ سب ظاہری امراض کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ میں بیان کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال عثمان ابن مسعود، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، الا آمر لک بعطائک، کیا میں تمہارے لیے کسی وظیفے کا حکم نہ کر دوں؟ تو فرمایا لا حاجت لی بہ، انہوں نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے. قال یکون لی بناتک، انہوں نے فرمایا تمہاری بیٹیوں کے لیے سامان ہو جائے گا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انی قد امرت بناتی ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بیٹیوں سے کو وصیت کی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، من قرأ کل لیلۃ او قال فی کل لیلۃ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو اس روایت میں بھی علماء نے محدثین نے کلام کیا ہے. اس کے بعد فرمایا امام طبرانی نے معجم الاوسط میں، اور روایت صحیح ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں لدغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب وهو یصلی، ایک بچھو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈس لیا اس حالت میں کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ نماز میں مشغول تھے. فلما فرغ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا لعن اللہ الاقرب، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، لا یدع مصلیا ولا غیرہ، یہ نہ نماز پڑھنے والے کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو. ثم دعا بماء وملح، اس کے بعد آپ نے پانی اور نمک منگوایا. وجعل یمسح علیہا، اور اس سے یعنی مسح اس کے ذریعے سے کرتے رہے. ویقرأ، اور پڑھ رہے تھے قل یا ایھا الکافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، فرمایا لم یروی ھذا الحدیث عن مطرف الا ابن فضیل تفرد به اسماعیل ابن موسیٰ والحدیث صححہ الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ البانی نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آخر پہ کیا فرمایا، تو فرماتے قال الجلال کل فی رفع والوقف لم یصلی لحد الوضع وعد مما لم یرد به العصر قارئ آیات فواتح السور طرا یصلی رکعتین وابتحل کفایت المعزی سیؤتی ما سأل فنسأل الالہ ان یطبنا بذا الکتاب ظاہرا وباطنا. تو فرماتے ہیں یہ دراصل امام سیوطی کے اس جملے کو انہوں نے جمع کیا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہذا ما وقفت علیہ فی الخواص من الاحادیث، فرماتے ہیں یہ روایت، امام سیوطی نے اس کے علاوہ بھی روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں یہ روایات میں قرآن کے خواص کے حوالے سے جمع کر پایا. ٹھیک ہے، التی لم تصل الی حد الوضع، دیکھیے امام سیوطی کے سامنے بات واضح ہے، فرماتے ہیں یہ وہ روایات ہیں جو وضع کی حد کو نہیں پہنچتی. موضوع روایات ضعف الگ الگ حالتوں کا پایا جاتا ہے لیکن موضوع نہیں ہے. ہاں، فرماتے ہیں ومن الموقوفات عن الصحابہ والتابعین، اسی طرح صحابہ اور تابعین پر جو روایت موقوف ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا. واما ما لم یرد به اثر، دیکھیے اس کے بعد فرماتے جن کے بارے میں، جن معاملات کے بارے میں آثار منقول نہیں ہے، یعنی نہ کوئی صحیح حدیث منقول ہے نہ ہی صحابہ یا تابعین سے کوئی روایت منقول ہے، فرماتے فقط ذکر الناس من ذالک کثیرا جدا، اس میں سے لوگوں نے بہت کچھ بیان کیا ہے. اللہ عالم بصحت، اللہ اس کی صحت کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا بات یہاں سامنے آئی، انہوں نے ابتدا میں ہی بیان کیا کہ قرآن کے ذریعے سے ظاہری امراض کا علاج کرنا یہ اس کی اصل ثابت ہے. ہم نے بخاری سے روایت بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی قرآن ایک تو باطنی امراض کے لیے علاج ہے ہی ہے لیکن ظاہری امراض کا بھی علاج موجود ہے. اب فرمایا کہ اس باب میں جو روایات ہیں
جو کہ وضع کی حد کو نہیں پہنچتی، وہ تو ہم نے بیان کر دی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ من تجارب الصالحین، صالحین کے کیا ہے؟ تجربات ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے علاج ہونا ثابت شدہ ہے. قرآنی وظائف کے ذریعے سے ظاہری باطنی امراض کا علاج ہونا ثابت شدہ مسئلہ ہے. اب اس کے بعد تجربے کا مسئلہ ہے. تو امت کے صالحین نے اپنے تجربات کو بیان کیے ہیں، تو انسان ان تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن میں یقیناً ظاہری اور باطنی امراض کا علاج موجود ہے. تو میں ایک اور مرتبہ دہراؤں، گزشتہ درس کے اختتام پر بھی میں نے یہ بات بیان کی کہ جن مسائل میں علماء کی آراء مختلف ہوں، ایک طبقہ قائل، دیکھیں یہ بات، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا کہ قرآن میں شفا ہے، کوئی نہیں انکار کرتا، ٹھیک ہے. سوائے اب کیا ہو سکتا ہے کہ بعض آیات کو خاص کسی بیماری کے لیے استعمال کرنا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. زعفران کے ذریعے سے لکھ کر اس پانی کو پینا، اس میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے. امام سیوطی نے خود بعض علماء کا انکار نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب آراء ہے نا مختلف، آپ علم کی بنیاد پر دونوں میں سے کسی رائے کو اختیار کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسرے مخالف پر ایسا رد نہ کریں کہ یہ حق و باطل کا مسئلہ بن جائے، ٹھیک ہے. آپ کا شرح صدر علم کی بنیاد پر اگر اس عمل کو کرنے پر ہوتا ہے تو اختیار کیجئے، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیجئے، سوائے اس بات پر کہ آپ مخالف پر بدعتی یا مخالف پر اس قسم کا کوئی حکم لگائے، کیونکہ اس میں امت کے صالحین کا ایک بڑا طبقہ شامل ہو جاتا ہے. تو اس باب میں عرض کروں گا کہ خصوصیت کے ساتھ امام غزالی رحمہ اللہ کی خواص القرآن کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ نفع بخش ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.